أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم سامعین اکرام، سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کو بدترین شکست ہوئی تھی. 70 کافر مارے گئے اور کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. 70 کافر قیدی ہوئے، جس کا کافروں کو بہت زیادہ دکھ بھی تھا. اور عرب میں جن کی یہ عادت تھی کہ جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہوتی تھی تو پھر صدیاں بیت جاتی تھیں، اس لڑائی کا بدلہ ختم نہیں ہوتا تھا. کبھی پہلا گروپ دوسرے کو مارتا، دوسرا پہلے کو مارتا، یہ صدیاں نسل در نسل لڑائیاں چلا کرتی تھیں. اب کفار مکہ بہت سخت غصے میں، بہت زیادہ انتقام کی آگ ان کے اندر لگی ہوئی تھی اور وہ بےتاب تھے کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لے. غزوہ بدر کے اندر جو لشکر کفار مکہ کا شام سے تجارت کر کے آیا تھا اور بہت زیادہ منافع کما کر آیا تھا، اور اس قافلے کا مقصد، اس تجارت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس میں سے جو منافع ہمیں ہوا ہے یہ سارے کا سارا ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے پر خرچ کر دیں گے. غزوہ بدر کے 2 سال بعد وہ سارے کافر آپس میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ جو قافلہ تجارت کر کے آیا تھا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر میں انہیں سخت شکست اور ذلت اٹھانا پڑی، اس کا جو اصل مال ہے وہ مالکوں کو واپس کر دیا جائے، اور جو منافع ہے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے، اور جو شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ جا کر مسلمانوں سے لیا جائے. چنانچہ سارے کافروں نے اس کی تیاری کرنی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ کے اندر مسلمان ہو کر رہ گئے تھے، باقی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن آپ نے اپنے چچا کو بطور جاسوسی کے وہاں پہ ٹھہرایا ہوا تھا. وہ وہاں کی باتیں اور کافروں کے حالات نقل کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے. تو آپ کے چچا کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلی، آپ نے ایک آدمی کو یہ سارا پیغام لکھ کر بھیجا مدینہ میں کہ مکہ والے بہت بڑے ساز و سامان کے ساتھ اور 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. جو لوگ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے اور انہیں اس بات کا افسوس تھا اور وہ مقابلہ چاہتے تھے، ان سب نے یہ رائے دی یا رسول اللہ مدینہ سے باہر جا کر ان سے لڑائی کرنی چاہیے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں.
لیکن دوسرے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ یا رسول اللہ، مدینہ والوں کی یہ تاریخ رہی ہے، جب بھی مدینہ کے اندر رہ کر انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ دشمنوں پر فتح پائی ہے اور مدینہ والے ہی جیتے ہیں، لیکن جب بھی مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کی ہے، مدینہ والوں کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے، اس لیے ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر آپ نے یہ نکالی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنی چاہیے، لیکن جب آپ نے یہ رائے بیان کی، مشورہ ہو رہا تھا، تو صحابہ نے کھڑے ہو کر بڑی جذباتی تقریریں کرنی شروع کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر جا کر ان کافروں کے ساتھ اپنی تلوار سے ان کا مقابلہ نہ کروں اور اپنی تلوار سے ان کے پرخچے نہ جب تک اڑا دوں، میں اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاؤں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیں، میں ضرور بضرور جنت میں داخل ہوں گا، اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں میدان مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کروں گا اور میں میدان جنگ سے منہ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں گا، انشاءاللہ میں وہاں پر لڑوں گا، شہادت حاصل کروں گا اور جنت میں داخل ہوں گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے یہ تقریریں سنی، آپ اندر حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے 2 زرہیں اپنے اوپر پہنی، ایک نہیں ڈبل زرہ پہنی، تلوار نکالی، سر پر لوہے کی خود پہنی اور باہر آ گئے۔ اب جب صحابہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اب جو لوگ رائے دے رہے تھے کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنا چاہیے، اب وہ شرمندہ ہو گئے، ہماری وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ اب وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے ہتھیار اتار دیں، ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، جب وہ کفار سے جنگ کے لیے ہتھیار پہن لے، ان سے اب جنگ کیے بغیر ان کو اتارنا کسی نبی کے لیے جائز نہیں۔ چنانچہ ادھر سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ادھر سے کفار نکلے، 3000 کا لشکر ہے، اعلیٰ قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اس حد تک تیاری کی کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر نکلے، اور وہ عورتیں معمولی عورتیں نہیں، سرداروں کی عورتیں، اعلیٰ شرافت والی، اعلیٰ حسب و نسب والی عورتیں اور شاعرہ عورتوں کو لیا۔ وہ کفار کے آگے آگے اشعار پڑھتی ہوئی اور ڈھول بجاتی ہوئی جاتی تھیں اور ان کو اور زیادہ ترغیب دے رہی ہیں، اور یہ اعلان ہوتا تھا اس بات کا کہ اب ہم مر جائیں گے لیکن منہ پھیر کر جنگ سے واپس نہیں جائیں گے، کہ اگر ہم واپس چلے گئے، جنگ سے منہ پھیر کر بھاگ گئے، ہماری عورتیں غیروں کے ہاتھ میں لگ جائیں۔ یہ سب سے آخری حربہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی منہ پھیر کر واپس نہ جائے، کوئی بھی میدان سے واپس نہ جائے۔ اب وہ عورتیں آگے آگے چلتی جا رہی ہیں اور اشعار پڑھ رہی ہیں، نحن بنات الطارق، ہم آسمان کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نحن نمشی علی النمارق، ہم عمدہ قالینوں کے اوپر چلتی ہیں، ان تقبلوا نعانق، اگر تم آگے بڑھ کر مردانہ وار مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لوگے، ہم تمہیں اپنے گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے عمدہ عمدہ بستر بچھائیں گی۔ وَإِن تُدْبِرُوا نُفَارِقْ نِفَاقًا وَامِقْ، اور اگر تم نے منہ پھیر کر بھاگے میدان جنگ سے تو ہم تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ اب وہ اشعار پڑھ رہی ہیں اور کافروں کو اشتعال دلا رہی ہیں کہ منہ پھیر کر واپس نہ آنا۔
اب جب دونوں طرف سے آپس میں مقابلہ ہوا، سب سے پہلے ابو عامر باہر آیا کافروں کی طرف سے۔ یہ قبیلہ اوس کا پہلے سردار بھی رہا تھا، اور انصاری صحابہ میں، مدینہ والوں میں اس کی بڑی عزت تھی، بڑا پرہیزگار مشہور تھا، شرافت والا۔ اس کے خیال میں تھا کہ میں سب سے پہلے باہر نکلوں گا اور مسلمانوں کو جا کے کہوں گا مجھے پہچانتے ہو نا، میں جب انہیں اپنی رشتہ داری، اپنی سرداری کا حوالہ دوں گا تو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے، اس طرح مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ وہ مسلمانوں کو جانتا نہیں تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو جانتا نہیں تھا۔ اب وہ باہر نکلا اور آگے کہنے لگا مسلمانوں سے مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا پہچانتے تو ضرور ہے، لیکن جو نیت تو لے کر آیا ہے اس میں تو کبھی کامیاب نہیں ہونے لگا۔ یہ تیری بھول ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تیرے پاس ہیں۔ صحابہ نے کیسا اپنے آپ کو قربان کیا ہے اس موقع پر، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبارزے کا اعلان ہوتا ہے۔ مبارزہ کہتے ہیں جب دو لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک لشکر کا سب سے بہادر آدمی باہر نکلتا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے کہ دوسرے لشکر والے کا سب سے بہادر آدمی آئے اور باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ کافروں میں سے سب سے پہلے طلحہ آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں کافروں کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں۔ اب وہ آگے بڑھ ہی رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایک وار مارا، اس کی گردن کاٹ کے وہ دور جا گئی۔ جھنڈا نیچے گرا، فوراً سے اس کا بھائی عثمان آیا، اس نے آ کر جھنڈا اٹھایا، اس نے دعوت دی آؤ میرے مقابلے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور تلوار کا ایک وار مارا، اس کے کندھے پہ پڑا اور سیدھا پیٹ تک سارا چیرتا ہوا وہ بھی وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب ان میں کسی کے اندر ہمت نہیں رہی باہر آ کے مقابلہ کرنے کی۔ اب جب آپس میں جنگ شروع ہوتی ہے، پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے ایک طرف مقرر کیا تھا، 40 آدمی وہاں سے جگہ چھوڑ کر آگے آ گئے اور وہ مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب اس گھاٹی کو خالی دیکھا، وہاں سے حملہ کر دیا، جو 10 تیر انداز وہاں باقی تھے ان کو شہید کر دیا، چاروں طرف سے آ کر مسلمانوں کو گھیر لیا۔ اب جب مسلمانوں کو شکستوں کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہوئے۔ پہاڑ کے اوپر کافروں نے پہلے سے ایک گڑھا کھود رکھا تھا کہ مسلمان وہاں پر گر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر گر گئے۔ اب اس موقع پر جو صحابہ نے جو جان نثاری کا واقعہ پیش آیا ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی پشت پر تیروں کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، ڈھال سے کافروں کی تیروں کو روکتے ہیں۔ جب ڈھال ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے وہ کافروں کے تیروں کو روکتے ہیں۔ کافروں کے تیر روکتے روکتے ان کا ایک ہاتھ چھل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، آپ نے فرمایا طلحہ تیرے اوپر تو جنت واجب ہوگی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس واقعے کا ذکر کرتے غزوہ احد کا تو فرمایا کرتے تھے غزوہ احد کا سارا میدان تو طلحہ لے گئے، 70 زخم تلوار اور تیر کے اپنے جسم کے اوپر کھائے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے، کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے نڈھال ہو گئے ہیں، زخموں سے چور ہو گئے ہیں۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آ رہے، ان کو تلاش کرو۔ صحابہ جا کر ان کو دیکھتے ہیں، کئی شہید آدمیوں کے بیچ میں پڑے ہیں، زخموں سے چور و چور ہیں۔
وہ صحابی آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں سعد بن ربی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور تجھ سے پوچھ رہے ہیں کیف تجدک، تیرا کیا حال؟ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا انی اجد ریح الجنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا یا رسول اللہ میں تو جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میری قوم کو جا کر میرا پیغام دے دینا، اگر ایک آنکھ بھی تم میں سے زندہ باقی رہی اور کوئی کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کی قسم تم کبھی کامیاب نہیں ہو، خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے ناراض ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، شادی ہوئی ہے، صبح اٹھے ہیں نہانے کے لیے، جنبی ہیں، ناپاک ہیں، اسی حالت میں کانوں میں آواز پڑی مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، نہانا چھوڑ دیا، اسی حالت میں کپڑے پہنے تلوار لے کر گئے اور لڑتے لڑتے وہیں پر شہید ہو گئے۔ اب وہ نظر نہیں آ رہے، ان کو تلاش کیا گیا، نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے دیکھا فرشتے ان کو بادلوں کے پانی سے چاندی کے برتن کے اندر غسل دے، انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اس کے لیے غسل تک کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ شہید جو ہو جائے اس کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اور حضرت حنظلہ ناپاک تھے، جنبی تھے، اللہ کو غیرت آئی، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے بادلوں کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں ان کو غسل دیا۔ چونکہ فرشتوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا اس لیے ان کی میت اس وقت کسی کو نظر نہیں آئی۔ جب فرشتے غسل دے کر چلے گئے ہیں، بعد میں صحابہ کو ان کی میت ملی، ان تو دیکھا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی حالت صحابہ نے ایسی نہیں چھوڑی ہے، جس حالت میں تھے نکل گئے۔ ایک عورت، اس کو خبر مل رہی ہے تیرا بیٹا فوت ہو گیا، وہ کہتی ہے اس کی تو ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ دوسرا آدمی آتا ہے تیرا باپ فوت ہو شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں صبر کر لوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تیسری خبر آتی ہے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر صحابہ نے بتایا، وہ ایک صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہاں گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کنارہ پکڑا اور اسے پکڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ جب آپ خیریت سے ہیں پھر دنیا کے میں میرے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی وہ سب حل کی۔ آج ہمیں ماؤں کی گود میں کلمہ ملا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ صحابہ سے پوچھو نا، ایک صحابی درس دے رہے ہیں، حضرت ایک صحابی اپنے غزوہ خندق کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے تھے مجھے ایک جاسوس چاہیے جو کافروں کے اندر جائے اور جاسوسی کر کے آئے، ان کے حالات معلوم کر کے آئے۔ بھوک بہت سخت تھی، رات بہت اندھیری تھی، خوف تھا ہر طرف سے اور تیز آندھی چل رہی تھی، اس حالت میں کوئی آدمی بھی اٹھ کر کھڑا نہ ہوا۔ وہ صحابی واقعہ سنا رہے ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑی، آپ نے فرمایا اٹھو اور جاؤ جا کر کافروں میں جاسوسی کر کے آؤ۔ اب جب یہ واقعہ سنایا تو ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، آپ اچھے لوگ ہیں، ہم ہوتے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں بھی زمین پہ نہ پڑنے دیتے، آپ اچھے صحابہ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا زیادہ اچھلو نہیں، تم لوگوں کو کیا پتہ اس وقت ہمارے کیا حالات تھے،
جب جنگ ہوتی تھی نا، باپ بیٹا آمنے سامنے ہوتے تھے، بیٹا باپ کی گردن پہ تلوار چلا رہا ہے اور باپ بیٹے کی گردن پہ تلوار چلا رہا ہے، بھائی بھائی کی گردن پہ تلوار چلا رہا ہے، تمہیں کیا پتہ ہو اس وقت کیا حالات ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ایک جنگ میں دیکھا ان کے بھائیوں کو، ان کا بھائی جو کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، ایک مسلمان نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور قیدی بنایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے مسلمان بھائی، اس کے ہاتھ ذرا زور سے کر کے باندھنا۔ سکا بھائی تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کافر، اور کیا کہہ رہے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اے ابوبکر تم تو میرے